تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ اپنی زندگی اور سستی کا ثبوت اس طرح دیتا ہے کہ وہ قدیم سے ہر ایک چیز کی تخلیق کرتا آیا ہے اور پھر اس کی جسمانی و روحانی پرورش اپنی جناب سے کرتا ہے۔ حق یہ ہے کہ زندہ خدا کا ثبوت اس کے رب العالمین ہونے میں بھرپور ہے۔ محترم استاذی المکرم صدر اجلاس، معزز سامعین حضرات، صاحب جوامع الکلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ کیا تو آخر پر ان کو یہ کہا کہ اِنَّ رَبُّنَا حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَإِنَّ عِیسیٰ أَتَىٰ عَلَيْهِ فَنَاءٌ، یعنی یقیناً ہمارا رب زندہ اور زندگی بخش ہے، اس پر موت نہیں آتی اور یقیناً عیسیٰ فنا ہو گیا ہے۔ آخر کی تقریر کا عنوان ہستی باری تعالیٰ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ اس تعلق سے عرب کے ایک بدو کا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کو کسی نے جب پوچھا کہ زندہ خدا کا کیا ثبوت ہے تو اس بدو نے کیا خوب جواب دیا کہ البارۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام علی السفیر والسماء ذات البروج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، یعنی اس کا جو ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ ہر دم از کاف عالم آوازے کہ یکش بانی و بنا سازے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں زندہ خدا کے بارے میں یہ نظم کیا ہی زبردست ہے کہ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے، اسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو، ستاروں کو، سورج کو اور آسماں کو، نیز فرمایا وہ زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے، وہ قائم ہے، ہر ایک کا آسرا ہے۔ اس زمانے میں گمراہی اور ضلالت میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نوید سنائی کہ میں اپنی ذاتی تجربوں کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔ ملحوظہ پھر فرمایا میں تمام دنیا کو خوشخبری دیتا ہوں کہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے۔ مجموعہ اشتہارات حقیقت الوحی میں آپ فرماتے ہیں کہ میں ظاہر ہوا ہوں تا خدا میرے ذریعے سے ظاہر ہو۔ پھر فرمایا کہ اس نے مجھے بھیج کر ارادہ کیا ہے کہ تمام دہریوں اور بے ایمانوں کا منہ بند کر دے جو کہتے ہیں خدا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ زندہ خدا کہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے۔ وہ اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام اس وقت موسیٰ کا طور ہے جہاں خدا بول رہا ہے، وہ خدا جو نبیوں کے ساتھ کلام کرتا تھا اور پھر چپ ہو گیا، آج وہ ایک مسلمان کے دل پر کلام کر رہا ہے۔ اس تعلق سے ایک مثال پیش ہے کہ حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ریاست اللہ کے قاضی القضات عبدالعلی اکبر زادہ نے مستون کے ایک بڑے مجمع میں علل اعلان آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا سارے صوبہ سرحد میں کوئی روحانی پیر نہیں ملا جو آپ نے پنجاب جا کر ایک پنجابی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت کری۔ ان کا جواب سنیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے اکبر زادہ صاحب مجھ سے میرا خدا گم ہو گیا تھا، میں ہر مذہب میں اس کو ڈھونڈتا رہا، ہر مذہب مجھے پرانی قصوں اور کہانیوں کی طرف لے جاتا، میں ہر ایک سے پوچھتا کہ کیا وہ خدا اب بھی بولتا ہے؟ وہ سب کہتے اب وہ نہیں بولتا۔ میں اسلام کے 72 فرقوں میں سے ایک فرقے کے پاس گیا، ساروں نے ایسے ہی جواب دیا۔ جب میں بالکل دہریہ سا ہو گیا، کسی خدا کی طرف کوئی ایمان میرا نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ قریب میں دہریہ ہو جاؤں، فرمایا کہ پیچھے سے ایک نرم ہاتھ
سے میرا ہاتھ پکڑا، اور یہ شخص حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ہاتھ تھا، اور آپ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ وہ خدا اب بھی بولتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم میری بیعت کر لو، وہ خدا تم سے بھی اگر چاہے گا تو اپنا کلام ہوگا۔ چنانچہ حضرت مولوی الیاس خان صاحب نے کہا کہ میں نے اس مجمع میں علل اعلان یہ کہا کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، وہ خدا اب بھی میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اب بھی میرے ساتھ مخاطب ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاک محمد مصطفیٰ، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، نعرہ تکبیر۔ اس بات کو سن کر سارے مجمع میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لیکچر لدھیانہ میں فرماتے ہیں کہ میں اس کی تائیدوں کا ایک زندہ نشان ہوں۔ پھر مندوزات نے فرمایا کہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا دعاؤں سے پہچانا جاتا ہے۔ سامعین، حضرت نوح علیہ السلام کو زندہ خدا نے اپنا ثبوت دیتے تھے، ان کو اور ان کے ماننے والوں کا عظیم الشان طوفان نوح سے بچایا، اور مخالفین کو انہم مغرقون کہہ کر غرق کر دیا۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظالم بادشاہ نمرود نے دہکتے ہوئے آگ میں پھینکے جانے پر زندہ خدا نے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ کو نہ صرف ٹھنڈی بلکہ سلامتی پہنچانے والی بنا دی۔ جہاں زندہ خدا نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلایا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت کے ظالم بادشاہ کے چنگل سے بخیر و عافیت نکالا۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیبی موت سے نجات دلا کر کشمیر جیسے آرام دہ جگہ پر پناہ دے کر اپنی ہستی کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا کہ وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ الغرض زندہ خدا نے اپنی ہستی کا پتہ کتب اللہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرَسُولِي کا پرشوقت اظہار ہر انبیاء کے زمانے میں کیا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحہ کو گواہ بنایا، اور تائید و نصرت سے آپ کی زندگی کو نور علی نور بنا دیا۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکی زندگی ہو، یا ظلم و ستم اور تبدیل و تربیت کے موقع ہوں، ہجرت مدینہ کے وقت، غار ثور میں پناہ کے وقت، ہر پل جنگ بدر، جنگ احد، خندق، حنین وغیرہ میدان جنگ میں ہو، یا پھر مخالفین کی طرف سے آپ کے قتل کا مضمون منصوبوں کے اوقات ہوں، الغرض ہر گھڑی خدا تعالیٰ نے واللہ یعصمک من الناس کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اپنی ہستی کی قدرت نمائی کی۔ صرف ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا ہوں کہ جب ایران کے بادشاہ نے سنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے اپنے ایلچی کو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ٹھہریں، میں کل اس کا جواب دیتا ہوں۔ چنانچہ اگلے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ خدا سے یہ خبر پا کر کہی کہ میرے خدا نے تمہارے خداوند کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ چند دن کے بعد میں یہ خبر پہنچی کہ اس بادشاہ کے بیٹے نے اس کے باپ کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت اس ظلمت و تاریکی کے دور دورہ میں زندہ خدا کی ہستی کے اظہار اور اس کی طرف تمام دنیا کو دعوت کے لیے اس طرح دعوت دی۔ جو لوگ موافق تھے ان کے لیے خدا تعالیٰ نے رحمت کا سلوک کیا، اور جو مخالف ہوئے ان کے لیے قہر کا سلوک کیا، قہر ان پر برپا کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معاندین کے لیے آپ نے فرمایا تھا، جو کہ انجام رقم کا ایک اقتباس سے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، لیکن اے خدائے علیم و کبیر، اگر تو جانتا ہے
یہ تمام الہامات جو میرے ہاتھ میں ہیں تیرے ہی الہام ہیں اور تیرے منہ کی باتیں ہیں۔ لیکن اے خدائے علیم و قدیر، اگر تو جانتا ہے کہ یہ تمام الہامات جو میرے ہاتھ میں ہیں تیرے ہی الہام ہیں اور تیرے منہ کی باتیں ہیں، تو ان مخالفوں کو جو اس وقت حاضر ہیں 1 سال کے عرصہ تک نہایت سخت دکھ کی مار میں مبتلا کر کسی کو اندھا کر دے اور کسی کو مظلوم اور کسی کو مفلوج اور کسی کو مجنون اور کسی کو مسروق اور کسی کو سانپ یا سر دیوانہ کا شکار بنا اور کسی کے مال پر آفت نازل کر اور کسی کی جان پر اور کسی کی عزت پر۔ اور جب میں یہ دعا کر سکوں تو دونوں فریق کہیں کہ آمین۔ انجام آسان صفحہ 65-66۔ زندہ خدا کی قادرانہ تجلی دیکھیں، مولوی رشید احمد گنگوہی پہلے اندھے ہوئے پھر سانپ کے ڈسنے سے مرے۔ مولوی عبدالعزیز صاحب اور مولوی محمد لدھیانوی جو مشہور مکفرین میں سے تھے، صرف 13 دن کے وقفے کے اندر اس دنیا سے چل بسے۔ ان کا پورا خاندان اجڑ گیا اور مولوی زسل بابا تعاون کا شکار ہوئے۔ مولوی غلام دستگیر قصوری اپنی کتاب فتح رحمانی کے صفحہ 26-27 میں آپ علیہ السلام کے خلاف بددعا کی تھی۔ وہ کتاب اشاعت کے قبل ہی لقمہ ازل بن گئے اور معاندین و مکفرین میں سے اکثر حضور کی زندگی میں تباہ و برباد ہوئے اور 1906 تک ان مخالفوں کی اکثریت کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور جو زندہ رہ گئے تھے وہ بھی کسی نہ کسی بلا میں گرفتار تھے، جن کا ذکر حضور نے حقیقت الوحی میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک الہام ہوا تھا کہ انی مہین من اراد اہانتک، یعنی جو تیری اہانت کا ارادہ کرے گا میں اس کی اہانت کروں گا۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کہ حافظ سلطان کا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق سے اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیالکوٹ کے گلی سے گزریں گے تو اس وقت اس نے وہ ایک مدرسے کا استاد تھا، اس نے اپنے تمام شاگردوں کو کہا کہ اپنی اپنی جھولیوں میں راکھ ڈال دو، جب مرزا صاحب یہاں سے گزرے تو سارے ان کے سر پر ڈالو۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو اس نے راکھ ڈالنا شروع کیا اور اس کے شاگردوں نے۔ اس کے بعد میں اس کا جو حال ہوا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور جو بھی اس کو سنے گا وہ یقیناً لرزہ برانداز ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے تحت اس طرح اس کے اوپر قہر نازل ہوا کہ جب سیالکوٹ میں پہلی مرتبہ تعاون پڑا تو سب سے پہلے حافظ سلطان ہلاک ہوا، اس کے بعد یکے بعد دیگرے ہلاک ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 29 افراد اس کے خاندان میں سے ہلاک ہو گئے۔ اور حالت یہ تھی کہ جو بھی کسی کی عیادت کے لیے جاتا وہ مرتا اور جو پھر وہ لاش کو اٹھاتا وہ بھی مرتا۔ یہ خدا تعالیٰ کی زندہ ہستی کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ 1899 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتاب نور القرآن قرآن لکھ رہے تھے، حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر لائے کہ پولیس وارنٹ اور ہتکڑی سمیت آ گئی کسی کیس کی وجہ سے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور اس وقت حضرت میر ناصر نواب صاحب بہت گھبرائے ہوئے تھے، سانس چڑھی ہوئی تھی۔ جب یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آ کر پیش کی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سر اٹھائے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میر صاحب، لوگ دنیا کی خوشیوں میں چاندی سونے کے کنگن پہننا ہی کرتے ہیں، ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوہے کی کنگن پہن لی۔ پھر ذرا تامل سے آپ نے فرمایا مگر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے خلفائے معمورین کی ایسی رسوائی پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس رسوائی سے بچایا، اور وہ جو پولیس آئے ہوئے تھے انہوں نے بلا کسی تحقیق کے اور بلا کسی بات کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور سلوی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ میں خارش کے تعلق سے ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جسم میں خارش ہو گیا تھا، آپ کے ہاتھ میں پورا ہاتھ خارش سے بھر گیا تھا۔ تو ایک دن وہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس عصر کی نماز کے بعد حاضر ہوئے
तो देखा कि अचानक हजरत मसीह मौद इस्लाम का सारा हाथ ठीक हो गया है और हजरत मसीह मौद इस्लाम ज़ारो कतार बोल रहे थे। तो उस वक्त जो कि वो इधर मरीज को फहुआ यकीन के मुताबिक तस्लीम बारी ताला का एक ऐसा नज़ारा देखने के बाद उन्होंने हजरत मसीह मौद इस्लाम को पूछा कि ये क्या माजरा हुआ है, आप क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर जो फरमाए हैं वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाता हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे दिल में एक मासियत का ख्याल गुजरा कि अल्लाह ताला ने काम तो इतना बड़ा मेरे सुपुर्द किया है और इधर सेहत का ये हाल है कि आए दिन कोई ना कोई शिकायत रहती है। उस पर मुझे इल्हाम हुआ, हमने तेरी सेहत का ठेका लिया है। उससे मेरे दिल पर बेहद रिद्दत और हैबत आई है कि उसने मैंने ऐसा ख्याल क्यों किया। इधर तो ये इल्हाम हुआ, मगर जब उठा तो हाथ बिल्कुल साफ हो गए और ख्वाहिश का नामो निशान न रहा। एक तरफ इस खुशौकत इल्हाम को देखता हूँ, दूसरी तरफ उस फजल और रहम को, तो मेरे दिल में अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल और उसके रहम और करम को देखकर इंतहाई जोश पैदा हो गया और बेअख्तियार आंसू जारी हो गए। तज़किरा सफ़ा 685। एक दफा किसी बहस के दौरान मुखालिफिन ने एक हवाला तलब किया। हज़रत मसीह मौद इस्लाम को याद नहीं था, ना आपके खादिमों को किसी को याद था। लिहाजा शमाकत आदा का अंदेशा पैदा हुआ। हज़रत मसीह मौद इस्लाम उस वक्त बुखारी का एक नुस्खा मंगाए और उसके बाद में सफ़ेद पलटते रहे और अचानक एक जगह पर रुक गए और उसके बाद में उस बुखारी को आपने पेश कर दिया। तो उसके बाद में किसी सहाबी ने पूछा, हुजूर माजरा क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि जब मैं वो बुखारी लेकर अपने पास आया तो सारे सफ़ात बिल्कुल सादा नजर आ रहे हैं। तो मैं तेजी से इसको पलटता रहा, एक जगह पर अचानक लिखा हुआ मौजूद मुझे कुछ नजर आया, तो मैंने उसी को पेश कर दिया। अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह मदद फरमाई। एक वाकया हजरत मुफ्ती फजलुर रहमान साहब का है, जो कि हजरत खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भतीजे थे। कहते हैं कि उनके बच्चे की वलादत के वक्त उनकी बीवी सख्त बीमार हो गई। जब बीमार हुई तो वो हजरत मसीह मौद